الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا کسی صاحب کی گاڑی ہے 6751 اور 3397 ان سے درخواست ہے کہ وہ گاڑی وہاں سے ہٹا لیں، راستے میں شاید تکلیف ہو رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہندوستان میں جب سے فرقہ پرست زعفرانی ذہنیت کی حکومت کا پرچم لہرا رہا ہے، ہر آئے دن اسلام مسلمان دشمنی کا ثبوت کسی نہ کسی طریقے سے دیا جا رہا ہے، اور 100 سال کی جو محنت فرقہ پرستوں کی تھی ان کو اپنے خواب کی تعبیر آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ کوئی ایسا موقع گنوانا نہیں چاہتے جس میں مسلمانوں کی عظمت کو کچلا جائے اور ان کی عظمت والی عظیم الشان تاریخ کو مسخ کیا جائے۔ علاقوں کے نام سے بھی فرقہ پرستوں کو چڑ ہے، جن علاقوں کے نام مسلم حکمرانوں کی طرف منسوب ہیں، عادل آباد ہے، حیدرآباد ہے، اورنگ آباد ہے، اس کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور نام تجویز کیا جائے۔ بالخصوص ہمارے مسلم حکمرانوں میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑی چڑ ہے ان کو۔
اس لیے کہ ہمارے مسلم حکمرانوں میں ایک ممتاز مقام، ایک اونچا درجہ تقوی اور دینداری کے اعتبار سے یہ دونوں حضرات رکھتے ہیں۔ دوسرے بادشاہ اگرچہ مسلمان تھے، لیکن جو آج سیکولر اور جمہوری نظام ہے اس کو وہ لے کر بادشاہت میں چلا کرتے تھے، جس کا جیتا جاگتا ثبوت اکبر بادشاہ ہے، جس نے دین الہی کو صرف اس لیے ایجاد کیا کہ دنیا کے، ہندوستان کے ہر مذہب کے لوگ خوش رہیں۔ مکسچر دین بنایا اس نے۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات کہہ دوں اور دل و دماغ کے اندر شیطان وسوسے کا ڈنک مار رہا ہو تو اس کا مرہم بھی رکھ دوں۔ یہ جمعہ کا میدان ہے، منبر رسول ہے، اس میں ہسٹری، سیاست اور حکمرانوں کی تاریخ کا کیا لینا دینا؟ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حجاج کرام تشریف لانے والے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری؟ محرم کے فضائل کیا ہیں؟ یہ بیان ہونا چاہیے اور ہوگا بھی انشاءاللہ۔ لیکن میں یہ بتا دوں، جو قوم اپنے اکابر اور اسلاف کی تاریخ اور ہسٹری کو محفوظ نہیں رکھتی، وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو مسلمان نہ جانے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو نہ جانے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 11ویں شریف منانے والے جو ثواب سمجھ کر عقیدت سے 11ویں مناتے ہیں، اس سے زیادہ اجر آج اس بات میں ہے کہ دنیا والوں کے سامنے ہم عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا آئینہ بتائیں، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو آگاہ کریں۔ آج مسلمان کرکٹ پلیئروں کی تاریخ جانتا ہے کہ صاحب کس کے پاس ورلڈ ریکارڈ ہے کیچز کا، وکٹس کا، رنوں کا، اپنے ملک میں جیتنے کا، باہر ملک میں جیتنے کا۔ آج کا نوجوان فلمی دنیا کے تعلق سے جانکاری رکھتا ہے کہ کس کا معاشقہ کس کے ساتھ چل رہا ہے، کس کا چکر کس کے ساتھ چل رہا ہے، کون کس کی بیوی ہے، کتنے سال ہوئے شادی ہوئے، اس کی ماں کا پتہ نہیں، اس کے باپ کا پتہ نہیں۔ ہالی ووڈ بالی ووڈ اس کی زندگی کا عنصر بن چکا ہے۔ علاقائی فلمیں بن رہی ہیں، حیدرآبادی فلم، مسالے کی فلم بن رہی ہے، اور وہاں کے مسلمان ہالی ووڈ بالی ووڈ تو جا نہیں سکے تو یہ جو لوکل حیدرآبادی فلم کامیڈی بن رہی ہے ان کی عزتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں جانے کے صحیح کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد والوں نے جب اپنی کامیڈی فلم بنائی تو بنگلور والے دکنی زبان میں فلم بنانے کی سوچ رہے ہیں، مراٹھی والے علاقائی زبان میں لوکل آدمیوں کو لے کر۔ اب وہ بڑے بڑے ہالی ووڈ بالی ووڈ اسٹار اور ہیرو تک نہیں پہنچ سکتے، کھانا نہیں تو کم سے کم چارہ تو مل جائے، اس کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو عزت سمجھا جا رہا ہے۔ بنگلور کے اندر
HL میں ایئرپورٹ تھا اسلام پور کے قریب. ہوائی جہازوں کی کثرت کی وجہ سے جگہ وہاں ناکافی تھی، رن وے نہیں بن سکتا تھا. دیونہلّی میں ایئرپورٹ بنا. کوشش یہ کی گئی کہ اس ایئرپورٹ کا نام حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام پر رکھا جائے. کسی مسلمان کی کسی تنظیم نے اس میں اپنی ہمدردی نہیں جتائی. مسلمان اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ یہ لڑائی لڑتے، اللہ کامیابی دیتا، اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ لڑائی ہوئی بھی نہیں ہوئی. ہندوستان کے اندر بڑے شہروں میں، میٹرو سٹی کے اندر جو ایئرپورٹ ہیں، وہ وہاں کی بڑی شخصیتوں کے نام پر، جیسے دلی کا انٹرنیشنل راجیو گاندھی ہے، اس کا حیدرآباد کا، اور اندرا گاندھی ایئرپورٹ ہے دلی کا، اڑیسہ کا، کلکتہ کا، یہ کسی نہ کسی شخصیت کی طرف منسوب ہے. ہندوستان کے محسن اعظم، ہندوستان کے کرم فرما، مہربان، منصف، عادل، جنہوں نے انگریزوں سے ملک کو چھین کر ہندوستان کے حوالے کیا اور خود جام شہادت نوش کیا. کتنی عزت کی بات ہوتی کہ فلائٹ جب لینڈ کر رہی ہے تو اعلان کیا جاتا ہے کیبن سے کہ آپ کا سواگت کیا جاتا ہے انٹرنیشنل حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ایئرپورٹ میں. کتنا رس گھلتا حضرت کا نام کہنے میں، سننے میں. لیکن مسلمانوں کو اس کا کچھ بھی پتا نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے بڑے بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کسی نہ کسی شخصیت کی طرف منسوب ہوئے، اور بنگلور کا ایئرپورٹ اختلاف اور جھگڑے کی نظر ہو کر بنگلورو ایئرپورٹ ہو گیا، کیمپے گوڑا کے نام کی طرف منسوب کر دیا گیا. کیا خدمات تھی اس کی کیمپے گوڑا کی بنگلور کے لیے، ہندوستان کے لیے. اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان پر کتنا احسان فرمایا، کرم فرمایا. بلکہ جنوبی ہندوستان کے اندر اگر آپ نہ ہوتے تو شاید انگریزوں کا تسلط ختم نہ ہوتا. لیکن فرقہ پرستوں کو چڑ ہے ان کے تقوی سے، ان کے طہارت سے. ان کو شیواجی پسند ہے اس لیے کہ شیواجی ہر کسان سے اور ہر مالدار کی کمائی کا چوتھائی حصہ، روپے میں 25 پیسے، وہ لے لیا کرتا تھا. اور یہ وہ بزرگ حکمران ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر، دور حکومت کے اندر، ٹیکس کو بالکل معاف کر دیا تھا، لگان کو معاف کر دیا تھا، کسانوں کو چھوٹ دے رکھی تھی، انصاف کا بول بالا تھا. ہمارے بزرگوں کی تاریخ جاننا، ہمارے اسلاف کی تاریخ جاننا، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. اور جو قوم اپنے بڑوں سے کٹ جاتی ہے، من شذ فی النار، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. ناچنے گانے والوں کی تاریخ جاننے والی قوم، کھیل کھلاڑیوں کی ہسٹری جاننے والی قوم، اگر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے تقوی کو نہ جانے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی بزرگی کو نہ جانے، تو کل ان پر حملے ہوں گے تو کیا دفاع کریں گے آپ، کیا ڈیفنس کریں گے آپ. بہرحال اس وقت ہندوستان کے اندر عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا نام فرقہ پرستوں کی ہیڈ لائن میں ہے اور بریکنگ نیوز میں ہے. میں ایک بات بتا دوں، سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا
قیامت تک ان سے پیدا ہونے والی ذریت، ان کی نسل، ان کی اولاد کو اللہ نے چیونٹیوں کی شکل میں پیدا کر دیا. جو اس میں سیاہ تھی وہ جہنمی ہیں، اور جو اس میں سفید تھی وہ جنتی ہیں. جس کا منہ کے سامنے تھا دنیا میں ان کی بنے گی، جس کی پیٹ سے ٹکرا رہی تھی دنیا میں ان کی نہیں بنے گی. اللہ کا یہ دستور ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گندی چیز کو پسند کرتی ہے. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک چیز سے اس کا تال میل ہوتا ہے. اور قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کر دیتے ہیں. جنت اور جہنم میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، حق اور باطل میں معاہدہ نہیں ہو سکتا، دن اور رات مل نہیں سکتے، دوا اور بیماری ایک نہیں ہو سکتے، زہر اور شفا ایک نہیں ہو سکتے، مرد اور عورت ایک نہیں ہو سکتے. دنیا میں یہ پہچان ہے اہل حق اور اہل باطل کی کہ آپ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا نام رکھیں اور کہیں کہ وہ آدمی صحیح تھا، اللہ والا تھا، انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ حکومت کیا کرتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ کافر ہونے کے باوجود اس کے مزاج میں اچھائی ہے. کئی کافر، کئی مشرک، نان مسلم ہسٹری لکھنے والے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی انہوں نے تعریف لکھی ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ دنیا میں پہلا وہ انسان جس نے توپ کی ٹیکنالوجی کو اپنایا. انگریزی سائنسدان اقرار کرتے ہیں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا عظیم الشان کارنامہ ہے. مزاج میں گندگی ہو تو اچھے انسان سے بنتی نہیں ہے. صدیق کے مزاج میں اچھائی تھی، خیر تھا، وہ خود بخود کھینچتے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فاروق کے مزاج میں خیر تھا، نکلے تھے برائی کے ارادے سے، مزاج میں خیر تھا، کھینچتے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فارس سے سلمان تھے، مزاج میں خیر تھا، کھینچتے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. روم سے صہیب تھے رضی اللہ تعالیٰ، مزاج میں خیر تھا، کھینچتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حبشہ سے بلال تھے، مزاج میں خیر تھا، کھینچتے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فولاد اور میگنیٹ آپ رکھیں، اسے پتھر نہیں لگے گا، چاندی نہیں لگے گی، گولڈ نہیں لگے گا. جو چیز اسے لگنے کی ہے لوہا، وہی جو ہے میٹل اس کو لگ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا، اہل حق علماء سے جڑنا، اچھے بیانات والے جمعہ میں آنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. مزاج میں خیر ہے، اہل خیر کی طرف رجوع کرے گا. مزاج میں کامیڈی ہے، کامیڈین مقرر کی طرف جائے گا. مزاج کے اندر لو اسٹوری ہے، قصے کہانیاں بگاڑنے والے کی طرف جائے گا. مزاج کے اندر ناٹک پن ہے تو تقریر کے اندر ناٹک پن کرنے والے کی طرف جائے گا. مزاج کے اندر سیکولرزم اور جمہوریت ہے تو جمہوری علماء کی طرف جائے گا، سیکولر علماء کی طرف جائے گا. مزاج میں حق ہے تو اہل حق کی طرف وہ کھینچے گا. کہاں حبشہ، کہاں روم، کہاں حضرت بلال رہنے والے، صہیب رہنے والے، سلمان. مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ملنے والا خاندان، ابو جہل کسی نہ کسی کڑی میں ملتا ہوگا خاندان. ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ. مزاج میں جہنم کے انگارے، جہنم کے شعلے، مزاج میں لہو جہنم کا، مزاج میں جہنم کا پیپ.
آنکھوں سے 24 گھنٹے دیکھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہیں، کیونکہ مزاج کے اندر خباثت ہے۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی ذریت پیدا کیا، جس کا منہ سے لگا دنیا میں بن گئی، جس کی پیٹ سے لگی اب قیامت تک اسے کوئی نہیں بنا سکتا۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ بہت بڑا میں پیمانہ دے رہا ہوں آپ کو۔ ایک جگہ نماز ہوتی ہے، ایسی طبیعت چاہتی ہے امام صاحب ایک اور آیت پڑھیں، بالخصوص حرمین شریفین کے اندر لمبی لمبی نمازیں۔ اللہ کرے رکوع میں دیر میں جائے، اور رکوع میں جائے ایسا لگتا ہے کہ پیاسے کے منہ سے پانی چھین لیا گیا، اور ایک جگہ ایسا رہتا ہے کہ اب آیت ختم کی، حل اتاک کا حدیث الغاشیہ منہ کتا کہ اب جائیں گا رکوع میں۔ اس امام کو برداشت کرنا ان کے مزاج میں خباثت کی دلیل ہے۔ آدھی تقریر فضائل صدقات، آدھی تقریر فضائل چندہ، یہ خباثت کی دلیل ہے۔ جو لوگ ان مسجدوں کے اندر جا کر بیان سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے نان مسلم کے ہوٹل ہے، پیشاب کے قطرے ملائے جاتے ہیں، میرے مزاج کے اندر اگر اچھائی ہے میں اس کو برداشت نہیں کروں گا، بھوک سے مر جاؤں گا۔ مزاج میں گندگی ہے میں اس کو کھاؤں گا۔ یہ جمعہ کے بیانات، یہ مدرسوں میں بچوں کو بھیجنا، یہ کسی امام کے پیچھے نماز کو برداشت کرنا، یہ مزاج کی اچھائی اور مزاج کی خرابی کا ثبوت ہے۔ نہیں صاحب محلے کی مسجد چھوڑ کر نہیں جانا، تو تیری چھوکری کو گلی کے چھوکرے کو دینا تھا، کیوں ڈھونڈ کر تو بیلور گیا، تمل ناڈو گیا، آندھرا گیا؟ گو اور مال پانی ہونا تھا تو لڑکی کے لیے داماد دنیا میں تلاش کیا، اور دین ہونا تھا تو محلے کی مسجد تجھے چاہیے۔ جہاں جس نماز کے پیچھے، امام کے پیچھے خضوع رقت طاری ہو، جا سفر کر کر، کس نے کہا حرام ہے؟ ناجائز ہے۔ محلے کے ہوٹل چھوڑ کر امتیار میں بھیک منگی کی طرح کٹورا لے کر سڑک پر انتظار کرتا ہے تو تجھے وہاں پوچھ نہیں ہوئی کہ محلے کے ہوٹل کیوں چھوڑا، اور امتیار غیر مسلم کا کٹا لے کر کیوں تو جو ہے بھیک مانگ رہا ہے؟ دنیا میں تو مزاج اچھا ہے صاحب۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، الزام لگا، تو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تہمت سے بری ہیں، تہمت سے پاک ہیں۔ اس کے لیے آیت کو نازل کیا گیا، ترازو دیا گیا، معیار دیا گیا، اور اس ترازو میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرکھا گیا۔ وہ الٹرا ساؤنڈ سسٹم، وہ ایکس رے، اس سے لیا گیا وہی آیت ہے جو سورہ نور کی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ گندی عورت گندے مرد کے لیے، گندا مرد گندی عورت کے لیے، والطیبات للطیبین، اچھی عورت اچھے مرد کے لیے اور اچھا مرد اچھی عورت کے لیے۔ یہ نہیں آیت نازل کی گئی کہ یہ منافقین تہمت لگا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس تہمت سے تعلق اللہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے معیار دیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دو آدمی جاتے، ایک کے بارے میں امید ہے یہ اچھا، اور ایک کے بارے میں طے ہے یہ ڈاکو ہے، چور ہے، بدماش ہے، زانی، تو آپ فرماتے اگر اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ اچھا تو اب اس شک کو دور کر دو، اس لیے کہ خیر کے ساتھ شر مل ہی نہیں سکتا، یہ دونوں ایک ہیں تو یہ بھی چور ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کی بیٹھک سے پہچانا جاتا ہے۔ کہاں آپ نماز کو جاتے ہیں، کون سے عالم سے ملتے ہیں، کون سے مؤذن سے ملتے ہیں، کس کھڑمت سے آپ کا تعلق ہے، اور
کس کتے سور کھانے والے کو بلا کر گھر میں آپ ریسپیکٹ دیتے ہیں، پھول کی مالا پہناتے ہیں، یہ اس کے اندرونی گندگی کا ثبوت ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ صف ہستی کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد ایشیا کو اگر کوئی منصف، عادل، متقی، پرہیزگار کوئی حکمراں نصیب ہوا ہے تو الحمدللہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ سرزمین ہند پر تقریباً 800 سے 1000 سال تک مسلم حکمرانوں نے حکومت کی۔ اس میں مغل حکمرانوں نے سب سے زیادہ براجمان تھے حکومت کی گدی پر، 350 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ 1857 سے پیچھے کے جو 350 سال ہیں یہ مغل حکمرانوں نے حکومت کی، اور ان 350 سال کے اندر 1707 سے پیچھے 50 سال تک حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا 5 سال تک کوئی MLA، 5 سال تک کوئی MP ٹک جائے اور کوئی حکومت باقی رہ جائے تو اس کی واہ ہوتی ہے۔ اس ملک کی سرحدیں افغانستان کی پہاڑیوں سے لے کر بنگلہ دیش کے سمندر کے تھپیڑوں تک جاتی تھی۔ اس ملک کی سرحدیں یہاں نیپال سے لے کر وہاں سری لنکا کی پہاڑیوں تک جاتی تھی۔ اتنے وسیع اور عریض ملک کے اندر عوام کے احتجاج اور عوام کی شکایتوں کے بغیر ان کی رضامندی کے ساتھ 50 سال تک حکمرانی کرنا، یہ ان کے جیتے جاگتے عدل و انصاف کا اور ان کے تقوی کا بین اور واضح ثبوت ہے۔ ایسے منصف عادل حکمران تاریخ کے اندر اس کی مثالیں کم ملتی ہیں۔ بیت المال سے روپیہ پیسہ لینا تو دور کی بات، بادشاہوں کو اس زمانے کے اندر نذرانے دیے جاتے تھے، ان کو جگہ پکڑی ہوئی۔ ہر زمانے کے اندر جو اونچے سطح کے لیڈر ہوتے ہیں، گفٹ کے نام پر، نذرانے کے نام پر رشوت دی جاتی ہے۔ ایک آدمی الیکشن میں کھڑتا ہے اور امید ہوتی ہے یہ جیتے گا، یہاں مدرسے کی مولڈنگ ادھوری ہوگی، مدرسے میں تار آیا ہوگا، بجلی نہیں آئی ہوگی، مدرسے میں نل لگا ہوگا، پانی نہیں، وہ نہیں دے گا، لیکن وہ کھڑنے والے MLA، چمباروں کا بڑا کونسلر، وہ MP کو فنڈ دے گا اس امید کے ساتھ کہ کل یہ جیتے گا تو میرے سیاہ چوری کے کارناموں کو یہ ساتھ دے گا۔ پولیس آئے گی چھاپا ماری کے لیے تو میں نے اس کو پیسے دے رکھا ہے، تو یہ پولیس کو MP MLA فون کرے گا، وہ چھاپا نہیں مارے گی۔ ہمارے مسلم حکمرانوں کے دور کے اندر بھی نذرانوں کا سسٹم تھا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کیا لیتے بیت المال سے پیسہ، نذرانوں کو ختم کر دیا۔ ٹوپیاں وہ اور ان کی بیگم مل کر سلا کرتے تھے، اور حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کلام پاک کے نسخے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے۔ پرنٹنگ پریس کا زمانہ نہیں تھا۔ ٹوپیوں کو، کلام پاک کے نسخوں کو بیچ کر جس کی حکومت کا دائرہ افغانستان کے غاروں سے لے کر بنگلہ دیش کے سمندر تک، ادھر نیپال سے لے کر ادھر سری لنکا تک جس کی حکومت کا دائرہ تھا، اس کے گھر کی حالت یہ تھی، وہ ٹوپیاں بیچ کر، کلام پاک کے نسخے بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ اور جب اس کی کمائی آئی تو اس کے تقوی اور طہارت کا یہ عالم تھا کہ اس نے سب سے پہلے اس کمائی میں اپنے کفن دفن کا حصہ اس نے ریزرو رکھ لیا۔ کہا کہ حکومت کا پیسہ زندگی میں بھی نہیں لگے گا اور حکومت کا پیسہ موت کے بعد بھی نہیں لگے گا۔ کفن کے لیے، دفن کے لیے، تجہیز تدفین کے لیے اس نے ٹوپیاں بیچ کر، کلام پاک لکھ کر پیسہ جمع کر رکھا تھا، اور وصیت کر رکھی تھی کہ انہی پیسوں سے مجھے کفن دیا جائے گا، غسل دیا جائے گا۔
اور گورکھن کو قبر کھودنے والے کو ہدیہ دیا جائے گا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خلافت راشدہ کی طرز کی ایک مثال ہندوستان کے اندر قائم فرمائی، کیونکہ مزاج ملتا نہیں ہے، جانوروں کا پیشاب پی کر، شرک کر کر، کفر کر کر۔ دیکھو جاؤ بنگلور کے اندر پوچھو کیسے ہیں مکہ مسجد کے خطیب، کتنے گالیاں دی تھی، جی ممبر پر بیٹھ کو سور بولتا، کتا بولتا، اجڑا بولتا۔ ابھی کبھی تو نے بیان بھی سنا؟ تو نے کبھی یہ بھی سنا کہ کتنوں کی زندگیاں بنی، کتنوں کے گھروں سے ٹی وی ہٹ گئی، کتنوں کے چہروں پر سنت آ گئی؟ مزاج نہیں بنتا تو نہیں بن رہا ہے۔ ابو جہل کا نہیں بنا، معراج کے واقعے کو آنکھوں سے دیکھ کر وہ جہالت کا باپ بن گیا۔ صدیق کا، ابو بکر کا مزاج بنا، معراج کو نہیں دیکھا، ابو جہل خوش ہو کر گیا اور اس نے کہا، وہ زمانہ راکٹ ٹیکنالوجی کا، ہوائی جہاز کا، ٹرین کا، راجدھانی ایکسپریس کا، سپر فاسٹ گاڑیوں کا، انٹرنیشنل ہائی وے کا، نیشنل ہائی وے کا نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ 3 مہینے کم و بیش لگا کرتے تھے۔ ایسے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل اینڈ پارٹی گئی۔ ایک آدمی کہتا ہے راتوں رات حرم مکی سے بیت المقدس گیا، وہ کہتا ہے بیت المقدس سے آسمان اول گیا، وہ کہتا ہے 7 آسمانوں کی سیر کی، وہ کہتا ہے اللہ کے عرش کے پاس گیا، وہ کہتا ہے جنت کو دیکھا، وہ کہتا ہے جہنم کا معائنہ کیا، وہ کہتا ہے فلاں فلاں سے ملا، یہ گفتگو ہوئی، اور وہ کہتا ہے کہ جب اپنے بسترے پر آیا تو بسترے کی جو گرمی تھی، ہم بیٹھتے ہیں تو اٹھیں گے تو یہاں ہمارے جسم کا ٹمپریچر ہماری گدی پر اثر اس کا ہوگا، اور وہ جو زنجیر تھی جس کا لاک کیا جاتا تھا، تالا ڈالا، وہ بھی حرکت ختم نہیں ہوئی۔ وہ کرنے کا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ تو دیکھو اب خوش ہو گیا، بغلے بجانے لگا کہ ابو بکر اب جو ہے نبی کو چھوڑ دیں گے، نبی کا دامن چھوڑ دیں گے۔ معراج کو آنکھوں سے دیکھ کر وہ ابو جہل بنا، اور ابو بکر کانوں سے ابو جہل سے خبر سن کر اگر میرے آقا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو آنکھ کی پلک بند ہونے سے پہلے کہا کہ وہ سچ کہتے ہیں کہ جب 7 آسمان اوپر سے اللہ کے عرش سے زمین پر وہی آنے کو مانتے ہیں تو میرے محبوب کا زمین سے آسمان پر جانے کو انکار کیسا؟ یہ ابو بکر صدیق بن گئے، وہ عمر بن ہشام ابو جہل بن گیا، جہالتوں کا باپ بن گیا۔ اس کا نام ابو الحکم یا ابو الحکم، حکمتوں کا باپ، فیصلوں کا باپ تھا، وہ ابو جہل بن گیا۔ مزاجوں کے ملنے کی بات ہے، قصور اس کا نہیں جو علماء حق کو گالیاں دیتا ہے، قصور اس کا ہے کہ اس کا مزاج صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے فتاوی عالمگیری میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی علماء حقانی اور علماء ربانی کی توہین کرتا ہے، اٹھے بیٹھے گالیاں، بلا وجہ کی گالیاں، نہ میری بیٹی تیرے گھر آئی، نہ تیری بیٹی میرے گھر آئی، نہ میں نے تیری زمین خریدی، نہ تو نے میری زمین خریدی، نہ کبھی میں نے تجھ سے قرض لیا، نہ تو نے مجھ سے کبھی قرض لیا، نہ کبھی کسی ریلوے پلیٹ فارم پر تیرا میرا سامنا ہوا، نہ کبھی کسی بس اڈے پر آدھی چاہ میں نے تجھے دی یا تیری بیڑی سلگانے کے لیے ماچس کا ڈبہ میں نے دیا۔ فطرت ہے کہ بنتی نہیں ہے حق کی باطل کی حق سے۔ اس لیے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ علماء حقانی اور ربانی کی توہین کرنے والا ڈر ہے خیف علیہ کفر، کہ کفر پر اس کا کہیں خاتمہ نہ۔ حضرت علامہ مفتی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علماء اولیاء کا دشمن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کھودو تو انشاءاللہ قبر میں جب لٹاتے ہیں تو سینہ اور منہ قبلہ رخ ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ائمہ کرام علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء وارثین اٹھے بیٹھے توہین کرنے والے، بلا وجہ توہین کرنے والے، حضرت فرماتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ قبر کھودو
ان کا منہ اور سینہ قبلے سے پھرا ہوا ملے گا۔ دنیا میں علماء کی طرف ان کا منہ نہیں تھا، تو موت کے بعد اللہ قبلے سے ان کا منہ ہٹا دے گا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو نہ ماننے والے، اگرچہ ان کی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس نے زندگی کے اندر کبھی بیان نہیں سنا، اسے پتا نہیں کہ بیان میں کیا گالیاں ہوتی ہیں، کیا سختی، کیا محبت، پوچھ پوچھ کر بچوں کا اپنا نام وہ رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ مزاج بن چکا ہے۔ بچے گنگناتے رہتے ہیں نام، جانے کے بعد کہتے مولانا صاحب یہ دیکھیے یہ بچہ آپ کو یاد کرتا رہتا، جاؤ بیٹے ملو حضرت جی سے، سر پر ہاتھ پھرا لو، بلا کرو، مزاج بنتا ہے۔ تو ایسا معاملہ مزاج نہیں بنتا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ چونکہ رشوت کا خاتمہ انہوں نے کیا، نذرانوں کا خاتمہ انہوں نے کیا، ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کے دور کے اندر نوروز ایک دن ہوا کرتا تھا جس دن بادشاہ کے دربار میں لوگ ہدایہ تحفے لے کر آیا کرتے تھے۔ ہندوستان کے اندر پہلا چاند دیکھنے کے بعد ہر علاقے کا گورنر چل کر آ کر دربار میں بادشاہ کو اس کی مبارکبادی دینی ہوتی، حضرت نے اس کو ختم کر دیا۔ ہندوستان کے ہر بادشاہ کے دور کے اندر دربار کے اندر بادشاہ چونکہ بہت بڑا ملک کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، جھمیلے اور ٹینشن اس کو ہوتا ہے۔ وہ زمانہ LCD ٹی وی کا، اور وہ زمانہ انٹرنیٹ کا، اور وہ زمانہ کیبل کلیکشن کا نہیں تھا، تو دربار کے اندر رقاصائیں رکھی جاتی تھی، وہ ناچتی تھیں، گویے رکھے جاتے تھے، لطیفے بولنے والے جوکر رکھے جاتے تھے، جیسے اکبر بادشاہ کو بیربل ملا تھا، اور شعر و شاعری ہوتی تھی، مشاعرہ ہوتا تھا، ایک چراغ ہوتا، جس شاعر کے سامنے چراغ ہوتا وہ بادشاہ کو آسمان سے اوپر اٹھاتا اور یہ پورے شاعروں کا ایک لیڈر ہوتا جسے ملک الشعراء کا خطاب دیا جاتا۔ وہ ملک الشعراء اسی شاعر کو لیتا جو بادشاہ کے قصیدے پڑھے۔ اب ہمارے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اتنے متقی تھے کہ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسد ترابا فی وجوہ المداحین، اگر کوئی منہ پر چاپلوسی کے لیے جھوٹی تعریف کرتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نہ تو کوئی ملک الشعراء رہا، نہ کوئی شاعر رہا، نہ قصیدہ خوانی رہی، نہ آپ اپنی تعریف پسند کیا کرتے تھے۔ نماز کا اہتمام تھا، مجالس دربار لگایا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی چماروں کے بنگیوں کے بڑے کونسلر سے ملنا ہو تو کئی کتوں سے واسطہ پڑھ کر بڑے کتے تک جانا پڑتا ہے۔ ایک لیڈر کے پاس جانا ہو کئی بلڈاگوں کے پلسرات پر گزر کر بڑے بلڈاگ تک جانا پڑتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، وہ عالمی سطح پر خلافت راشدہ کے بعد وہ واحد مسلم حکمران ہیں جن کا دربار عام لگا کرتا تھا۔ ایک بھیک منگے فقیر سے لے کر، ایک کسان سے لے کر، ایک عام مظلوم بادشاہ کے دربار کے اندر اپنی فریاد دن میں ایک مرتبہ نہیں، دن میں کئی مرتبہ دربار عام لگا کرتا تھا، جس کے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمان جاری کر رکھا تھا کہ پولیس محکمے کے خلاف، ملٹری کے خلاف، ڈیفنس کے خلاف، حکومت کے کارندے کے خلاف، یعنی حکومت کا کوئی وزیر اپنی وزارت کے نشے میں ظلم اور تشدد کر رہا ہو تو وہ بھی تم میرے پاس آ کر شکایت کرو گے، اور اگر شکایت صحیح ہوگی تو ایک عام مظلوم، عام کسان، عام فقیر کو جو سزا دی جائے گی وہی سزا حکومت کے کارندوں اور گورنروں کو دی جائے گی۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی آمد سے پہلے جو اور حکمران تھے وہ لگام کے نام پر، ٹیکس کے نام پر کسانوں کی کمر کو توڑ رکھا تھا۔ یہ وہ واحد حکمران ہیں جنہوں نے لگام کو، ٹیکس کو کم کر دیا اور غریبوں پر سے بوجھ کو ہلکا کر دیا، جس میں کسانوں کو سر اٹھانے کا موقع ملا۔ ہندوستان کا ایگریکلچر، ہندوستان کا کھیتی باڑی اور زراعت کا نظام عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جو پروان چڑھا، شاہ جہاں کے دور کے اندر کسانوں سے 2.5 کروڑ ڈالر پاؤنڈ کی آمدنی ہوا کرتی تھی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر وہی آمدنی 5 کروڑ کی ہو گئی۔
بڑے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، غریب پروری کے ساتھ، ہمدردیوں کے ساتھ، انصاف کے ساتھ انہوں نے حکومت چلائی۔ اب فرقہ پرستوں کو کہاں بھائے گا؟ ان کے مزاج کے اندر شیطانیت ہے۔ شیطان فرشتے کو کہاں پسند کرے گا؟ فرشتہ شیطان کو کہاں پسند کرے گا؟ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر سڑک ہے تو وہ سڑک کا نام بھی برداشت نہیں کریں گے۔ چھپتا ہے نام اہل حق کا۔ کسی کو گالی دینا ہو تو آپ ایک ایسا عالم جو باطل کے لیے برسر پیکار ہے، حق کا نمائندہ ہے، اس کی ماں کی گالی دو برداشت کر لے گا، اس کے خاندان کی گالی دو برداشت کر لے گا، لیکن وہ نبی کا وارث، نبی کے جانشین کا تذکرہ کرو تو ایک دم اس کا بی پی بڑھ جائے گا اور آنگ اس کا ہدرنے لگے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو الگ کر دیا ہے، یہ دونوں آپس کے اندر مل نہیں سکتے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہ واحد مسلم حکمران ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کے اندر جو ستی کا نظام تھا اس نظام کو انہوں نے دھیرے دھیرے ختم کیا، اس لیے کہ ستی کرنا ہندوؤں کا ان کا دھرم اور مذہبی ادھیکار تھا، یہ اپنے مسلم حکمرانی کے زور پر کسی کے دھرم پر دباؤ نہیں ڈال سکتے تھے، تو چنانچہ اگر یوں کہہ دیتے کہ میری دور حکومت کے اندر ستی نہ کی جائے تو آپ پر تہمت لگتی کہ آپ مسلمان ہیں، ہندو دھرم پر حملہ کر رہے ہیں، تو ستی پر پابندیاں عائد کر دی اور کہا کہ وہ اپنے گورنر سے اجازت لے گا، پولیس محکمے سے اجازت لے گا، اپنے علاقے کے جو لیڈر ہے اس سے اجازت، تاکہ عورتوں کی جان بچ سکے۔ بیواؤں کو انہوں نے حکومت اور بیت المال سے وظیفہ جاری کیا، جو عورت ستی کرنے سے بچ جاتی حکومت کے خرچے پر اس کی پرورش اور اس کی تربیت کرنے کا آپ نے اعلان کیا۔ اور خطرناک جو تہمت آپ پر لگائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہندو مخالف تھے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے ہندوستان کے اندر جو مسلم حکمران تھے، غیر مسلم گنگا میں نہانے کے لیے جاتے تو گنگا اسنان ٹیکس لیا جاتا تھا کہ تمہیں نہانے سے پہلے حکومت میں ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر مردے گنگا کے اندر بہاتے تو اس کا ٹیکس لیا جاتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے اندر عصبیت بالکل نہیں تھی، داعیانہ اسلوب تھا، مصلحانہ مزاج تھا، لیکن مزاج کے اندر اعتدال تھا۔ آپ نے غیر مسلموں سے گنگا اسنان کا ٹیکس ختم کیا، غیر مسلموں سے وہ جو لاشیں گنگا کے اندر بہائی جاتی تھیں اور اس کے لیے پیسہ دینا پڑتا تھا حکومت کو، وہ فیس آپ نے معاف کی ہے۔ انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک کسان کی بیوی بڑی حسین تھی، بڑی جمیل تھی، اور رات سورج غروب ہوتے ہی عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دربار سے ایک گھوڑ سوار نکلتا، اور وہ گھوڑ سوار نقاب پوش ہوتا، جسم پوش ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے کیا ہے، سیدھے کسان کے گھر پہنچتا، تلوار کی عزت پر اس کسان کی بیوی کی عزت و آبرو کو لوٹا کرتا تھا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو جب یہ اطلاع پہنچی، ہمارے مسلم حکمران اتنے انصاف پسند تھے، اتنے عادل تھے، اتنے اللہ والے تھے کہ جب پتہ چلا اور دربار عام کے اندر وہ کسان نے شکایت کر دی کہ آپ کے دربار سے ایک حکمران نکلتا ہے، وہ گورنر ہے یا ایک ممبر اسمبلی ہے یا کون ہے پتہ نہیں، لیکن آ کر میری عورت کی عزت و آبرو لوٹتا ہے۔ اس نے کسان نے جو حلیہ بتایا، عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو کچھ مغالطہ ہوا، کنفیوژن ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا اس کے اندر ملوث ہو، کہ باپ کی بادشاہت کی روب اور ڈر اور خوف دلا کر وہ عزت و آبرو کو نہ لوٹتا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب یہ اطلاع ملی، اس دن سے اس کا قتل کرنے تک، اس زانی کو اس کے انجام پہنچانے تک وہ سحری کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ کسان سے کہا کہ جب میرے دربار سے وہ نکلے وہ اور وہاں آئے تو مجھے اطلاع کرے۔ حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ گئے گھوڑے کے اندر، گھوڑے سوار ہو کر، اور دروازہ کھولا اور اس کا سر قلم کر دیا، اور سر قلم جیسے ہی کیا دیکھا کہ چہرہ میرے بیٹے کا نہیں ہے، الحمدللہ میرا بیٹا اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں سجدے تشکر بجا لایا
ہمیں کوئی اچھی خبر سناتا ہے، آپ مقدمہ جیت گئے، آپ کی بہن کا رشتہ مضبوط ہو گیا، الحمدللہ آپ کو کامیابی مل گئی، تو سنت یہ ہے کہ فوراً کھڑے کھڑے اللہ کے دربار میں سجدے کے اندر چلے جائیں، اور 2 رکعت اگر صلاۃ التشکر کوئی پڑھ سکے تو وہ بھی پڑھ لے، لیکن انسٹنٹ کھڑے کھڑے قبلہ رخ ہو کر پاک زمین ہے ہم سجدے میں چلے گئے، اور آپ نے درود پڑھا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، اور کہا اللہ تعالیٰ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کئی دنوں سے پریشان تھا، یہ اسکیننگ کی رپورٹ تھی، ایکس رے رپورٹ تھی، ڈاکٹر ڈرا رہے تھے کینسر ہے، ایڈس ہے، فلاں ہیں، الحمدللہ نارمل رپورٹ آئی، اللہ کے دربار میں سجدے میں گر گئے۔ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے اور نعمتوں کا ہم اضافہ کریں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا کہ میری پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ آج لوگ رونا روتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ایک انسان کو دیکھا کہ سر پر وہ پٹی باندھے ہوئے ہیں، کہا کہ بھئی کیسے پٹی باندھی؟ کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے تجھے سر کا درد دیا، شکایت کی پٹی باندھ کر خدا کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے۔ پیدائش سے لے کر اب تک کروڑوں نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے تجھے کروڑوں نعمتوں میں ڈبا دیا، کبھی آج تک تو نے شکر کی پٹی باندھی؟ خاص طور سے عورتوں کا مزاج ہے، جس کو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن العشیر، جتنا بھی کرو ایک مرتبہ ذرا آگے پیچھے ہو جائے تو ایک جھٹکے میں 70 سال کی قربانیوں کو پانی میں ملا دے گی۔ 70 سال تک اس کے لنگے چولیاں دھوتے رہو، اس کا گوموت اٹھاتے رہو، اس کا پیشاب لے جا کر لیاب میں ٹیسٹ کراتے رہو، عید آئی، بچے کی شادی آئی، کپڑا من چاہا نہیں دلا سکا، تو 70 سال کی خدمات ایک جھٹکے میں، جیسے مرد ایک جھٹکے میں 90 سال کی بڈھی کو نکاح سے نکال دیتا ہے۔ کیا جی تم نے زندگی میں؟ وہ دیکھو مالک مکان صاحب ہیں، جورو کو کیسے رکھیں، وہ دیکھو تمہارا کلاس میٹ ہے، یکفرن العشیر، اور آقا نے فرمایا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں جہنم میں جانے کی وجہ یہی ہے۔ بہرحال عالمگیر رحمت اللہ علیہ سجدے تشکر کے اندر چلے گئے، اور اس کے بعد کہا کسان سے فوراً پانی لائیے بابا، جب سے آپ نے خبر سنائی ہے اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل میں روزوں میں ہوں، افطاری کا وقت ہو چکا ہے، کم سے کم پانی سے افطاری کر لو۔ ایسے عادل انصاف پسند اللہ والے حکمران تھے۔ اورنگ آباد کے اندر جامع مسجد انہوں نے بنائی، فتاوی عالمگیری جو دنیا کے چپے چپے میں دارالافتاء کا ایک لازمی حصہ ہے۔ آپ گھر بنائیں گے، بیت الخلا بنائیں گے، نہیں بنائیں گے؟ گھر بنائیں گے، حمام خانہ بنائیں گے، نہیں بنائیں گے؟ گھر بنائیں گے، بجلی کرنٹ کا کلیکشن لیں گے، نہیں لیں گے؟ اس طریقے سے دارالافتاء کا ایک لازمی حصہ فتاوی عالمگیری ہے، اور یہ فتاوی عالمگیری وہ کتاب ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پورے عالم کے 500 جید ماہر مفتیان کرام کو رکھ کر جزیات کو نکال کر اورنگ آباد کی جامع مسجد کے اندر جو مدرسہ ہے اس مدرسے کے اندر اس فتاوی عالمگیری کو مرتب کیا۔ یہ ان کے خدمات دینیہ کی قبولیت کی دلیل ہے کہ آج بھی وہ کتاب موجود ہے، آج بھی وہ مسجد موجود ہے، آج بھی ان کا مدرسہ چل رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد مدرسے کے اندر پڑا کرتی تھی کہ اس زمانے میں چکی سے عورتیں آٹا پیسا کرتی تھی، گیہوں کو پیس کر آٹا نکالا کرتی تھی۔ وہ پوری اورنگ آباد کی عورتوں کی بس کی بات نہیں تھی، تو نہر کا رخ انہوں نے اس چکی کی طرف کیا، اور پن چکی، پانی کی چکی کہ پانی کے فورس سے وہ پہیا گھومتا تھا، اسے راڈ لگا کر اس کا کلیکشن چکی کو دیا، 2400 گھنٹے اس سے آٹا نکلا کرتا تھا، اور آج بھی چکی وہ چل رہی ہے، وہ مدرسہ چل رہا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی قبولیت کی دلیل ہے۔ ہندوستان کے اندر سینکڑوں مساجد ایسے ہیں کہ جہاں پر گھوڑے باندھے جاتے ہیں، استبل بن گیا ہے، شراب پی جاتی ہے، بدکاری کی جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ بنانے والوں کے بنانے کے اخلاص کی کمی کہ اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی تعمیر کردہ مساجد
اور ان کے مدرسے اور ان کی تعلیم جمع کردہ کتاب فتاوی عالمگیری آج بھی دنیا کے اندر آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے، دمک رہی ہے۔ لیکن سب مسلمانوں کو اس سے کیا لینا دینا؟ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں، سڑکوں کے نام بدلے جا رہے ہیں، اسے اس کی جورو سلامت، اسے اس کا دکان سلامت، اسے اس کا کاروبار سلامت۔ جو مسلمان اور جو قوم اپنے آبا اجداد، اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کی تاریخ اور ہسٹری کو نہ جانے، اتنے بڑے علاقے پر 50 سال تک، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر میں برکت دی تھی، 90 سال تک آپ زندہ رہے، اس میں 50 سال تک، اور مغلیہ حکومت میں سب سے زیادہ حکومت کرنے والے حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ اگر انصاف سے ہٹے ہوتے، اگر عدل سے ہٹے ہوتے، اور یہ سمجھ کر کہ بچہ ہوگا میرا زنا کرنے والا، جا کر سر قلم کر دیا، اور جو کپڑا ہٹایا، نقاب ہٹایا، دیکھا کہ دربار کا کوئی درباری تھا، تب اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ تاریخ کے اندر ایسا منصف حکمران لا سکتے ہو، ایسا عادل حکمران لا سکتے ہو؟ تاریخ کے اندر گنگا اسنان کا ٹیکس معاف کرنے والا، اور ٹیکس جو ہے مردوں کو ڈالنے کا ٹیکس معاف کرنے والا، اور ان کے لیے زمینیں اور پلاٹ دینے والا غیر مسلموں کے لیے ایسا عادل اور منصف حکمران لا سکتے ہو؟ میں نے کہا کہ مزاج نہیں بنتا ہے، اسی لیے موجودہ حکومت، زعفرانی حکومت آنے کے بعد یہ کاروبار اور بڑھ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو موجودہ وزیر آیا ہے، وزیر اعظم، یہ فرقہ پرستوں کی خوابوں کی تعبیر ہے، لیکن ہر تعبیر جو ہے جیسے دیکھتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ ایک لونڈا، ایک نوجوان خواب کے اندر ہیروئن کو دیکھتا ہے، حسین عورت کو دیکھتا ہے، خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے، تو وہ تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ برا ہونے والا ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ میری ماں کا جنازہ نکل رہا ہے، میرے باپ کا جنازہ نکل رہا ہے، میں مر چکا ہوں، اس کی تعبیر یہ دی جاتی ہے کہ تیری زندگی کے اندر خیر و برکت ہوگی، تیری ماں کی حیات بڑھے گی، تیری باپ کی زندگی بڑھے گی۔ یہ لوگ جو خواب کی تعبیر آج دیکھ رہے ہیں، اور جہاں چاہے قتل کا بازار، اور جہاں چاہے فرقہ پرستی کا بازار، اور آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش کے دادری علاقے کے اندر ایک مسلم نوجوان، ایک مسلم بوڑھے ضعیف انسان کو ایک جانور کے خاطر، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ انسان ہی انسان کیا ہے کہ جس کے پاس جانور کی تو قدر و قیمت ہو لیکن بوڑھے کی قدر و قیمت نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، فرمان نبی کا ہوتا ہے، قول اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے عذاب دیتے ہوئے ایسے انسان کو جس کی ایمان کی حالت کے اندر داڑھی سفید ہو چکی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، تو داڑھی مڈا کر جائے گا، جوتے نہیں کھائے گا، داڑھی رکھے گا، سفید ہوگی، کم سے کم نماز کے بل بوتے پر نہیں بچا، روزے کے بل بوتے پر نہیں بچا، صدقہ خیرات کے بل بوتے پر نہیں بچا، تو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ محدث سے شیبہ، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لے کر آئے؟ ساری زندگی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، ساری زندگی کبھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی، ساری زندگی کبھی اوابین اور اشراق کی نماز نہیں چھوٹی، وہ کہہ سکتے تھے اللہ ایک نماز میں نے نہیں چھوڑی، اللہ ہر سال قربانی دیتا رہا، ہر 5 سال میں حج اور عمرہ کرتا رہا۔ ان کو معلوم اللہ اگر ایک جھٹکے میں کہہ دے میں نے تیرے سکے کو کھوٹا کر دیا، تیرے سجدے کو قبول نہیں کیا، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اللہ میرے پاس زندگی میں کوئی عمل نہیں ہے، ہاں ایک چیز ہے، میں اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کی سفیدی کو لایا ہوں۔ حدثنی شیبہ، کہ مجھے شیبہ نے روایت بیان کی ہے، ان کو مغیرہ نے روایت بیان کی ہے، ان کو فلاں محدث نے، اور ان کو ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے سنا ہے، جبرائیل امین کو اللہ تو نے کہا ہے کہ جس کی داڑھی کے بال ایمان کی حالت میں سفید ہوئے ہو اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کوئی سجدہ تو پیش نہیں کر سکتا، کوئی روزہ پیش نہیں کر سکتا، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ پیش نہیں کر سکتا، یہ داڑھی کے سفید بال ہے، اللہ تو قبول کر لے۔ اللہ نے کہا
سچ کہا تو نے، سچ کہا تیرے راوی نے، سچ کہا مغیرہ نے، سچ کہا ابو ہریرہ نے، سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سچ کہا جبرائیل حبیب نے، اور سچی بات کہی میں نے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچ تو داڑھی مڈا کر، پیشاب کی نالی میں ڈال کر، خدا کی رضامندی اور خدا کی خوشنودی کی سرٹیفکیٹ کو پھاڑ کر جا رہا ہے تو کیسا گھاوڑ بے وقوف ہے؟ تجھے پاگل کتوں نے کاٹا ہے کہ ہوائی جہاز میں سوار ہو رہا ہے، بورڈنگ پاس پھاڑ کر جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، پاسپورٹ کو چولہے میں ڈال کر جا رہا ہے، تجھے سانپ نے ڈس لیا، پاگل کتے نے کاٹ لیا، مر کر قبر میں جا رہا ہے، نہ سجدہ ہے، نہ روزہ ہے، نہ ذکر ہے، نہ عبادت ہے، کم سے کم وہ داڑھی تو ہے جس کو حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے عذاب دیتے ہوئے۔ وہ تو سندی مغفرت لے کر چلا جا، وہ تو مغفرت کا بہانہ لے کر چلا جا۔ بہرحال یہ ہمارے اعمال کی کمی اور ہمارے اللہ اور نبی سے رشتے کی کمی کہ آج ہمارے دشمن ہم پر مسلط ہیں، وہ ہمارے بزرگوں کے نام کی توہین کریں، وہ ناچنے گانے والوں کے نام پر، وہ کھیلنے والوں کے نام پر، جنہوں نے قوم کو تباہ کیا، قوم کو برباد کیا، نوجوانوں کو عشق سکھایا، معاشقہ سکھایا، زنا کرنا بتایا، یہ فلموں میں کام کرنے والے، ان کے نام پر سڑک بن رہی ہے۔ ایک مرتبہ بامبے گیا، مجھے کہیں جانا تھا، ایک سڑک میں ہجوم کے اندر داڑھی والے، ہجوم کے اندر ٹوپی والے، ہجوم کے اندر برقع پوش خواتین۔ میں نے کہا کہ کس انتظار میں ہیں، کس ولی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، کس ولی کی مجلس میں شریک ہونا چاہتے ہیں؟ نام میں مجبوراً لے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہر اتوار یہ جو لمبو ہے جس نے قوم و ملت کے حیا کا جنازہ نکالا، عورتوں کی، لڑکیوں کی شرم و حیا کا جنازہ نکالا، جس نے چوری اچکے کے طریقے بتائے، جس نے بینک لٹنے کے طریقے بتائے، جس نے زنا کرنے کے طریقے بتائے، جس نے قتل اور مرڈر کرنے کے طریقے بتائے، کہے کہ ہر اتوار، ہر شنیوار وہ جو ہے 5 بجے اپنی بالکونی میں امیتابھ صاحب آ کر دیدار کرتے ہیں۔ اس کے دیدار کے لیے بامبئی کی جو دھوپ ہے، گرمی ہے، اور وہاں کا جو سفید سمندر کی لو ہے، اسے برداشت کرتے ہوئے نہ کھانا نہ پانی، کھڑے ہو کر اس کے انتظار کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے المرء ما من احب، قیامت کے دن تیرا حشر پیران پیر کے ساتھ نہیں ہوگا، جنید بغدادی کے ساتھ نہیں ہوگا، خواجہ اجمیری کے ساتھ نہیں ہوگا، تیرے محلے کی مسجد کے امام صاحب کے ساتھ اور مؤذن صاحب کے ساتھ، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ نہیں، انہی حرامزادوں کے ساتھ تیرا حشر ہوگا جس سے تو دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ ایسا معاملہ ہو مسلمانوں کا، نہ اپنے آبا اجداد کی تاریخ کا پتہ ہو، پوجا کریں۔ مندر بنا ہے کلکتہ میں اس آدمی کا مندر بنا ہے دیوی دیوتاؤں کے نام پر، اور مسلمان مر رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے، سند مغفرت، بہانہ مغفرت کو نکال کر، پیشاب کی نالی میں ڈال کر، جنازے میں سوار ہو کر قبر میں جائے گا تو داڑھی تو نہیں آ جائے گی تیرے چہرے پر، جس حالت میں گیا تھا اسی حالت میں آئے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، نہ تیری جور ساتھ ہوگی، نہ تیرا باپ ساتھ ہوگا۔ جنازہ آیا ہوا ہے، جمعہ کے بعد جنازہ ہوگا، ایک مرتبہ جنازے کو غور سے دیکھنا، کون اس کے ساتھ ہے؟ اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے رشتہ دار، اس کی دولت، اس کا روپیہ، اس کا پیسہ، اس کا اثر و رسوخ، اس کا انفلنس۔ کل میرا بھی جنازہ ہوگا، کل تیرا بھی جنازہ ہوگا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، صدر بغیر صدارت کے ننگا جائے گا، سر پر تاج نہیں ہوگا، پیروں میں جوتا نہیں ہوگا، لنگا میدان محشر کے اندر جائے گا، اور متولی اور مالدار اور دنیا کا ٹھیکیدار لنگا جائے گا۔ یہ کفن کی چندی ہے جو تیری میری عزت کے خاطر شرمگاہ کو چھپانے دے دی جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن اٹھیں گے تو جیسے ماں کے پیٹ سے لنگے، بغیر چپل، بغیر ٹوپی کے پیدا ہوئے، بغیر عہدے کے پیدا ہوئے، کمشنر صاحب ہیں، ہوم منسٹر صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، مرشد صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں،
چودھری صاحب ہیں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، جب ماں کے پیٹ سے نکلا تو چودھری نہیں تھا، صدر نہیں تھا، امیر نہیں تھا، مالدار نہیں تھا. کما خلقناکم اول مرہ، ایسے ہی قیامت کے دن بغیر سر کے تاج کے، بغیر جوتوں کے، بغیر کپڑوں کے، بغیر القاب کے ایم ایل اے صاحب ہیں، ایم پی صاحب ہیں، ہوم منسٹر ہیں، وزیر خزانہ ہیں، وزیر تعلیم ہیں، یہ کفن کی گھاٹی تک ہی چلنے والے القاب ہیں. جب اٹھے گا قیامت کے دن لنگا پیدا ہوا، بغیر القاب کے، بغیر کپڑوں کے، بغیر دولت کے، قیامت میں لنگا اللہ کے پاس جانا پڑے گا. اور لکھ کر رکھ لے دنیا کے پجاری، لکھ کر رکھ لے مال کے پجاری، لکھ کر رکھ لے تجوری کے پجاری، لکھ کر رکھ لے جورو کے پجاری. یہ مال، یہ دولت قیامت کے دن قدم تیرا آگے اور پیچھے نہیں ہٹے گا کہ جب تک میرا رب تجھ سے سوال نہیں کرے گا کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا. دے پائے گا اللہ کو حساب. کباڑے انکمنگ کا بھی، آؤٹ گوئنگ کا بھی حساب دینا پڑے گا، پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا. دنیا میں اللہ کے دین سے دور ہوئے، دادری کے اندر جانور کی عزت، ایک جھوٹا بہانہ، ایک جھوٹی افواہ. کتنے فرقہ پر کبھی کسی زمانے میں مسلمان کی آنکھ سے آنکھ ڈال کر، ہمارے بچپنے میں، اس سے پہلے زمانے میں ہمارے جو بڑے تھے چڈی پٹے پٹے کی پہنتے تھے، ایک ڈھیلی بنیان کاٹن کی پہنتے تھے، ایک لکیروں والا رومال. جو فیصلہ کر دے سپریم کورٹ کا فیصلہ بیکار. عزتیں تھی، علم نہیں تھا، تقویٰ نہیں تھا ان کے پاس، خدا کا خوف تھا ان کے پاس، علم نہیں تھا، ڈگری نہیں تھی، خدا کا خوف تھا. یہ چودھری ہوتے تھے. یہ محلوں کے اندر بکریاں چوری ہو جاتی، کسان کا مال ختم. یہ جو فیصلہ کرتے عزتیں تھی. ان کے سامنے غیر چپل پہن کر نہیں جاتے تھے. آج وہ گھر گھس کر ماں کے سامنے، گھر گھس کر بیوی کا سہاگ، گھر گھس کر بچوں کو یتیم کر رہے ہیں. جانوروں کے خاطر انسانیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. یہاں کا ایک وزیر دنیا کے چپے چپے کے اندر فوٹو کھنچوانے کا اسے شوق ہے، کوٹ بدلنے کا اس کو شوق ہے. کاش کوئی میڈیا کے ذریعے سے یہ بتاتا کہ جس ملک کا نمائندہ دنیا میں چپے چپے میں جا کر ملک کا نام روشن کرنا چاہتا ہے، اس ملک کے اندر ایک گاؤں ماتا کا نام نہاد نام لے کر انسانیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. عورت کی آنکھوں کے آنسوں کی لاج نہیں رکھی جا رہی ہے. سہاگ اس عورت کا اجڑ گیا. اس کی بیٹی ساجدہ پوچھتی ہے اب سب کچھ اجڑ چکا ہے، میرا باپ کہاں سے لاؤ گے؟ اس کی بیگم پوچھ رہی ہے کہ مجھے فنڈ تو مل گیا حکومت سے، مجھے مکان دینے کی بات کر رہے ہو. اس کی بیوی پوچھ رہی ہے میرا سہاگ کیسے لوٹاؤ گے؟ اس کی ماں پوچھ رہی ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے لوٹاؤ گے؟ یہ تو وہ واقعہ ہے جو عام ہو گیا. ورنہ بامبئی کے ایک کمپنی کے اندر ایک مسلمان بقرعید کی چھٹیوں کے بعد جب کام کے لیے گئے تو سارے دوستوں نے، غیر مسلموں نے انہیں گھیر لیا اور کہا جس طریقے سے ہماری گاؤں ماتا کا تم نے خون بہایا، گوشت کھایا، ہم تمہارا بھون کر گوشت کھا لیں گے. اور جو حملہ کیا تو ٹکا بوتی کر دیا، اس کا جنازہ وہاں سے نکلا. یہ صورتحال ہندوستان کے اندر ہے. اور ہندوستان کا مسلمان ایمان سے، اسلام سے، نماز سے، علماء سے دور ہوتا جا رہا ہے، رسوم و رواج کا پابند ہوتا جا رہا ہے. اسے جمعہ کے لیے فرصت نہیں، نماز کے لیے فرصت نہیں، دین کی خدمت کے لیے فرصت نہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ باطل فرقے سر چڑھ کر بول رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک کے ترجموں کو سامنے رکھ کر کہ زنا اور نکاح ترازو کے دو پلڑے ہیں. نکاح کو آسان کرو گے زنا مہنگا ہوگا، اور نکاح کو مشکل کرو گے زنا آسان ہوگا. اسی طریقے سے مسلمانوں، اگر تم نے اپنی اجتماعیت، اتحاد، اتفاق کو کھو دیا، دین سے رشتے کو کھو دیا، تو باطل فرقے سر چڑھ کر بولیں گے. وہ ہمارے بزرگوں کے ناموں کی توہین کریں گے، وہ تاریخ کو مست کریں گے، وہ گھر گھس گھس کر افواہوں کے نام پر انسانیت کو شرمسار کریں گے، انسانیت کا جنازہ نکالیں گے. مسلمانوں کا جو معاشی نظام سسٹم ہے، اکنامک سسٹم زکوٰۃ کا، اگر زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی کے چمڑوں کی ادائیگی صحیح معنوں کے اندر ہوتی،
ایک فقیر مسجد کے باہر بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آتا، ایک مسلمان بچہ غیروں کی ہوٹل میں برتن دھوتا ہوا نہیں مل سکتا، لیکن مسلمانوں نے کیا معاملہ کیا؟ سنگھا نام کی ایک تنظیم، ہم ہندوستان کے جس حصے کے اندر بیان کے لیے جاتے ہیں، یہاں کرناٹک کے اندر اس کا نام سنگھا ہے، اور اسٹیٹ کے اندر اس کا نام بدل کر غیر خواہی کے نام پر، فلاحی اور رفاہی کام کے نام پر، ہیلپ اور مدد کے نام پر عورتوں کو لون دیا جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہو اور اس کے گھر کے اندر مہمان آ کر تانا دیتے ہو کہ دنیا بہنا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کلر ٹی وی LCD نہیں آئی، تو اب اس کو چبھتا ہے۔ اب وہ سنگا والے کہتے ہیں کہ بھائی چرانے سے بہتر قرض ہے تو قرض لے لو۔ اب قرض تو مل گیا، وہ اشکالتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں نکلتا، انجینئر نہیں نکلتا، پرائیویٹ اسکولوں کے اندر پڑھاؤ، کہا کہ نہیں ایڈمیشن ڈونیشن کے لیے پیسہ نہیں، قرض لو۔ لے تو لیا، انسان کو لینے سے پہلے دینے کی فکر کرنا چاہیے کہ آپ کی چادر کیا اتنی بڑی ہے کہ آپ اپنا قدم اتنا دور پھیلا سکتے ہیں؟ آپ کی چادر 2 بالش کی ہے اور 1.5 کلومیٹر کا آپ نے سفر کا معاملہ کیسے طے کر رکھا ہے؟ قرض کی مسلمانوں کے پاس کیا اہمیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے آپ قرض ڈبا کر مر جاتے، میرے آقا آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ قرض وہ مجاہد جو میدان جہاد کے اندر شہید ہو چکا ہو، اس سے بھی قرض معاف نہیں ہوتا۔ داڑھی والوں سے، نمازیوں سے اور پیشانی پر نماز کا کلنگ لگانے والوں سے کہاں قرض معاف ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو قرض مشکل اوقات میں لے کر ادائیگی کی نیت کرتا ہے، اللہ غیب سے صورتیں پیدا کرتے ہیں، لیتے وقت ہی ڈبانے کی نیت، دے بیٹے اس کے بعد تیرے چپل نہ گھٹاؤں تو میں بھی میرے باپ کو پیدا نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہوتا یہ ہے، آج لینا لے لیتے ہیں کارخانہ چلانے کے نام پر، بچے کو ایڈمیشن کے نام پر، اور اس سنگا کے اندر زیادہ تر عورتیں ملوث ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خامن پیوٹ ہے، نتیجہ یہ ہوا خامن کی کمائی گھر کی کمائی کے لیے برابر قرض ادا کرنے کے لیے نہیں، تو پھر الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ وہ سنگا کے جو ذمہ داران ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرض تو ادا کرنا پڑے گا، چاہے روپیہ دے کر چاہے عزت کا سودا کر کر۔ کئی مسلم عورتیں جن کا نام فاطمہ زہرا، جن کا نام عائشہ صدیقہ، جن کا نام خدیجہ کبریٰ، لیکن سنگا کی سودی لعنت کے اندر پڑھ کر کہتے ہیں کہ مرد سود کے اندر ملوث ہو ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ عورت اگر سود کے اندر ملوث ہو، میں نے کہا کہ بیٹے سے وہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو 36 مرتبہ زنا کروانے کے کاروبار میں ملوث ہو کر صحیح معنوں میں وہ انسان جس کی ختنہ نہیں ہوئی، جو پیشاب کر کر آدھا پیشاب باہر اور آدھا پیشاب چمڑے کے اندر رکھ کر ایڈز کی بیماری والا ہے، قرض ادا نہ کر کر وقت پر وہ ڈپازٹ جمع نہ کر کر اپنی عزت کا سودا ہو رہا ہے اس کرناٹک کی سرزمین کے اندر، اور جسے اپنی عزت پیاری ہے وہ سمپوں کے اندر ڈوب کر مر رہی ہیں، وہ خودکشی کر کر مر رہی ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ اپنا نظام صحیح کرتے مالیات کا تو کچھ پر پیسہ لگ رہا ہے، پیشاب گرنے کی جگہ پر، پاخانہ گرنے کی جگہ پر، تھوکنے کی جگہ پر، وہ گھر جس سے ہماری جنازہ نکلنے والا ہے اس پر پیسہ لگ رہا ہے۔ کاش بیت الخلاء ٹوائلٹ پر لگنے والا پیسہ ان غریب عورتوں پر لگتا تو یہ سنگا اور سودی لعنت سے یہ بچ جاتی، ان کی عزتیں محفوظ ہوتی۔ اگر ان میں کوئی عورت مر رہی ہے، ان میں کسی عورت کی عزت و آبرو کا جنازہ نکل رہا ہے، عصمت کی چادر تار تار ہو رہی ہے، وہ نام نہاد امیروں، چودھریوں، مالداروں جو ٹوائلٹ کے اندر قیمتی سنگ مرمر لگا کر پیشاب کے قطرے اس پر گرانے والوں، پاخانے کے ٹپکے اور قطرے اور لوز موشن اس پر ڈالنے والوں، اپنی عورتوں کا ماہواری کا خون اس سے رنگنے والوں، یہ عورت جس کی عزت آبرو لٹی، وہ عورت جو خودکشی کر کے مری، قیامت کے دن دامن پکڑے گی ان مالداروں کا جن کا پیسہ زمین پر لگتا تھا، عمارتوں پر لگتا تھا، شادی بیاہ کی فضول خرچیوں پر لگتا تھا، اور اپنی گاڑیوں کے بنانے سنوارنے، ہوم تھیٹر پر لگتا تھا۔
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس جرم کے اندر مار دیا گیا؟ میں جینا چاہتی تھی، میں اپنی خامن کی سہاگ کو باقی رکھنا چاہتی تھی، میں اپنے بچوں کے سر کا سایہ بننا چاہتی تھی، میرا دودھ پیتا بچہ تھا، میں نے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر موت کو سینے سے لگا دیا۔ امیروں کا دامن پکڑ کر پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے اندر مجھے مار دیا گیا؟ اعمال اچھے ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جیسے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسے عادل، منصف، متقی، پرہیزگار حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں۔ اعمال خراب ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ ہمارے پڑوس ملک میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہاں صلحاء کا دورہ تھا، علماء کا بول بالا تھا، مدارس پر چھاپے نہیں پڑا کرتے تھے، داڑھی والوں کو دہشت گردی کا لقب نہیں ملا کرتا تھا، امریکہ کے ہڈیاں توڑنے والے حرام خور NGOs وہ مخبری کرنے والے نہیں تھے، علماء کو پکڑ پکڑ کر گوانتانامو بے جیل اور ابو غریب جیل کے اندر بھیج کر امریکہ کی واہ لینے والے جب نہیں تھے، تو اس وقت جنرل ضیاء الحق رحمت اللہ علیہ تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ عالمگیر اور حضرت ٹیپو کے اوصاف سے ملتا جلتا یہ وہ مسلم حکمران تھا کہ جب عمرہ کے لیے حرم مکی گیا، اقامت کہہ دی گئی، وہاں دستور یہ ہے کہ امام حرم اقامت کے بعد پلٹ جاتے ہیں، جیسے میں پلٹا ہوں، میری پیٹھ قبلے کی طرف ہے، منہ آپ کی طرف، وہ پلٹ جاتے ہیں۔ سووا صفوفکم، وہ کہتے ہیں کہ اپنے صفوں کو درست کر لو۔ تو جب انہوں نے اپنے صفوں کو درست کرنے کی کہنے کی بات مڑے تو دیکھا کہ جنرل ضیاء ہیں۔ یہ مجھے علم نہیں کہ داڑھی تھی اس وقت نہیں تھی یا انہوں نے کیسے کھڑایا، واللہ عالم بالصواب، میرے پاس اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے، لیکن جہاں تک تصاویر بتاتے ہیں کہ ان کے چہرے پر سنت نہیں تھی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے بھی یہی خبریں عام کی گئی، جبکہ سچائی یہ تھی کہ ان کے چہرے پر سنت تھی۔ حضرت جنرل ضیاء الحق رحمت اللہ علیہ بالواسطہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، علماء دیوبند کے عقیدت مند تھے۔ ہندوستان کا کوئی دائی، ہندوستان کی علماء کی جماعت کراچی ایئرپورٹ پر جاتی تو بنفس نفیس جنرل ضیاء ان کا استقبال کرنے کے لیے گلدستہ لے کر جایا کرتے تھے۔ ہندوستان آئے تو ہندوستان کے ڈرائیور نے بتایا کہ پتہ نہیں ان کی پیٹھ کی ہڈی میں ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا یا اس کے اوپر رگ پلٹ گئی تھی، کبھی کبھی وہ موڑ لیا کرتے تھے اپنے آپ کو۔ تو ان کے جانے کے بعد ان کے ایک نائب سے، اسسٹنٹ سے، ان کے دوست سے پوچھا گیا کہ ہندوستان کے سفر میں بار بار دوران سفر کار میں جنرل ضیاء اپنے چہرے کو موڑ لیا کرتے تھے، تو اس نے کہا ساری زندگی دستور تھا کہ قبلے کی طرف وہ پیٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ سفر ایسا ہوتا، یہ جنرل حضرت شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے اور ان کے بارے میں بھی، کہ اگر ایسا ہوتا کہ وہ سڑک ہی جا رہی ہے کہ مغرب کی طرف پیٹ کر کر، وہ کہتے ایسا راستہ اپناؤ کہ کم سے کم سیدھا ہاتھ یا ڈاوا ہاتھ قبلے کی طرف پڑ جائے، پیٹ تو نہ بنے۔ بہرحال امام حرم نے دیکھا تو ان کو مصلی پر کھڑا دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ کیا نماز پڑھائی، اتنی رقت آمیز رکعتیں تھی، امام خود پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، امام حرم رو رہے تھے، اور سارا حرم مکی آہو بکا کے اندر مشغول ہو چکا تھا اور رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ یہاں سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ گئے۔ کون مدینہ طیبہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہ ہو؟ کائنات میں اس سے بدتر، بدخصلت، بدنصیب نہیں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کا قائم بننا ہو۔ جب جاتے ہیں تو جی چاہتا ہے جالیاں توڑیں، فاصلوں کو ختم کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے چمٹ جائیں اور رو رو کر دل کی بات آپ کو سنائیں۔ لیکن پولیس کا پہرا، قانون کا پہرا، آداب کا تقاضا، مجبوراً آگے بڑھ جاتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جب کبھی لئی ٹیلی کاسٹ کے اندر مدینہ طیبہ کی نماز
دیکھتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی بے ساختہ، حالانکہ اس ٹی وی میں، اس انٹرنیٹ میں میرا سلام گھس کر ہواؤں کے دوش پر اور انٹرنیٹ کے کنیکشن سے نہیں جاتا، لیکن پھر بھی ہے کہ دل مانتا نہیں ہے کہ صاحب کہیں تو اللہ قبول کرے نہ کرے، فرشتے پہنچائے نہ پہنچائے، ایک چاہنے والے کی دل کی طبیعت کی بات ہے۔ حضرت شاہ فیصل حضرت جنرل ضیاء رحمۃ اللہ علیہ جب گئے مدینہ طیبہ تو بڑی مشکل سے گورنر کے پاس پہنچے اور گورنر سے درخواست کی کہ میں ایک بھیک لے کر پاکستان سے آیا ہوں۔ گورنر نے کہا کیا چاہیے بتائیے، بہت عزت تھی ان کی، حرم مکی میں امامت انہوں نے کی تھی، نماز کی، تو کیا چاہیے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت فرما دیجیے، میں قریب جانا چاہتا ہوں۔ گورنر نے کہا کہ کئی سال ہو گئے مجھے گورنر بنے، کوئی آدمی روضہ مطہرہ پر اپنی اجازت سے نہیں جا سکتا، تاکہ یہاں کچھ اولیاء صلحاء ہیں، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کو کہیں کہ ان کی آنے کی اجازت ہے تو ان کو اندر جانے دیا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء رو کر پٹ کر آنسو بہا کر خاموش رہ گئے۔ دوسرے ہی دن گورنر کا قاصد آیا، مبارک ہو، یہاں فقیر محمد ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضیاء کو میری قبر میرے روزے کے قریب لایا جائے۔ وہ کہتے ہیں جنرل ضیاء نبی کے روزے پر پہنچے، اللہ بار بار ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ کتنا عادل ملزم و حکمران تھا کہ نبی کے روزے سے اسے بلاوا آیا، رونا ہچکیاں بند ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب سلام پڑھ کر واپس گئے تو دربان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تھا وہ قدموں پر گر گیا کہ کہنے لگا کہ 20 سالوں سے میں نبی کے روزے کا دربان ہوں، مجھے یہ سعادت نہیں ملی، پاکستان سے آ کر چلے گئے، دیکھو ایک میری بھیک ہے، دوبارہ جاؤ نبی کے روزے پر اور میرا سلام بھی عرض کر دینا اور میرا پیغام بھی نبی تک پہنچے گا۔ اس طریقے سے یہ وہ عادل منصف متقی جو پاکستان کی سرزمین جس بنیاد پر بنی تھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسی بنیاد پر اسلام مسلمان دشمنوں نے ایسا ان کو شہید کیا کہ آج تک قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا، زمین پر نہیں، آسمان پر نہیں، زمین و آسمان کے درمیان ہوائی جہاز کے اندر ان کو شہادت کا پیالہ پلایا گیا۔ بہرحال قرآن کہتا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ سازش کرتے ہیں تو ہم بھی اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا جواب ایک جو ہے وہ طائفہ جس کو حدیث پاک کے اندر مدد کا وعدہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ جنرل ضیاء کی خوابوں کی تعبیر انشاءاللہ ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائیں گے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ایسے منصف عادل متقی پرہیزگار حکمران عالم کو نصیب فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے جو اعمال ہمیں دیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اذان ہے، تکبیر ہے، اقامت ہے، یہ ایسی خوبیوں والی چیزیں ہیں کہ ان کی مثال دنیا والے قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مؤذن رسول بنائے گئے۔ مدینہ طیبہ میں نماز کو جمع کرنے کی بات ہوئی تو فیصلہ ہوا، مشورہ ہوا کہ کیسے، کسی نے کہا آگ جلا کر، کسی نے کہا ڈھپٹی بجا کر، کسی نے کہا آواز دے کر۔ خواب میں اذان سکھائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ اس وقت دنیا کا سسٹم یہ ہے، ایک جگہ اذان ختم ہوتی ہے تو دوسری جگہ ختم ہوتی ہے، تیسری جگہ 2400 گھنٹے 12 مہینے اراؤنڈ دا کلاک اراؤنڈ دا ورلڈ اللہ تعالیٰ اپنی تکبیر کو بلند کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کر رہا ہے۔ اور ایک اذان دنیا میں ایسی تاریخی ہوئی، اذان اللہ اکبر پر شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے، اذان 1.5 منٹ پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک اذان ایسی بھی ہوئی کہ 20 پر 2 مؤذنوں نے اذان دی اور ایک جملہ 1.5 جملے کے بعد وہ شہید ہوتے گئے۔ وہ دنیا کی وہ کون سی انوکھی اذان ہے کہ جس کے لیے 22 مؤذنوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن اذان کے آواز کو، اذان کے دامن کو ختم نہیں کیا۔ ایک عجیب و غریب حیرت انگیز شہادت والی اذان کے واقعے کے ساتھ اگلی جمعہ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اکابرین اسلاف مسلم حکمرانوں کی خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہندوستان کے اندر جو فرقہ واریت پھیلانے والے ہیں ان کا خاتمہ فرمائے، ہندوستان کے اندر اخوت اور بھائی چارگی کا ماحول بنائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔